السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال رسولنا ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ مختصر سا ہمارا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس دن بنایا تھا اسی دن اس کے مٹانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ کل من علیہا فان، اس زمین اس دھرتی کے اوپر جو کچھ ہے سب کے مقدر میں فنا ہونا ہے۔ ولا یبقى، کسی چیز کو باقی نہیں، بقا نہیں، الا وجہ ربک، ایک اللہ ہے جس کو بقا ہے، بس باقی اس نے مٹ جانا ہے، ہم سب نے مٹ جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لو کانت الدنیا لأحد، اگر یہ دنیا میں کوئی رہتا اور دنیا کسی کے لیے رہتی، لکان رسول اللہ احب بالبقاء، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے جن کو ہمیشہ اس دنیا میں رکھا جاتا اور دنیا ان کے ساتھ رہتی۔ جب آپ نہیں رہے دنیا میں تو میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل ہے کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں عش ما شئت، جتنا چاہیں لمبی زندگی گزار لیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ایک دن یہاں سے جانا ہوگا۔ وَأَحْبَبْ مَنْ شِئْتَ، یا رسول اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ جس سے چاہیں محبت کریں، اپنا محبوب بنیں۔ صدیق اکبر آپ کے محبوب، عمر فاروق آپ کے محبوب، کہ جس کو چاہیں اپنا محبوب بنیں، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن داغ مفارقت دینا ہوگا، یہاں سے رخت سفر باندھنا ہوگا، آخرت کی طرف روانہ ہونا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو میرے عزیز بھائیو میں اور آپ بھی نہیں رہیں گے۔ کامیاب کون ہے؟ نہیں بھائی، جزاک اللہ، بس آپ دعا کریں، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو پھر باقی پیچھے کون ہے؟ لیکن پھر اس دنیا کے آنے کا مقصد ہم کیوں ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانیت کو وجود ہی میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ یہ میری اطاعت کر کے دنیا سے روانہ ہوں آخرت کی طرف۔ یہ وہ چیز ہے جس نے میں دھوکے میں ڈالا کہ ہم دنیا کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے اور اسی کے مال و متاع کو، اسی کے عہدوں کو، اسی کی عزت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، یہاں کے گھر بنانے میں ایسے گم ہوئے، حلال و حرام کی پرواہ نہ رہی، اس کا مال اکٹھا کرنے میں ایسے مگن ہوئے کہ حلال و حرام کی پرواہ نہ رہی، جیسے مرنے کے بعد کوئی گھر ہی نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا کو گھر بنا کے تو وہ مگن ہوتا ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو۔ ومال من لا مال لہ، دنیا کے مال کو کمانے میں وہ انسان مگن ہو جاتا ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس دنیا کو اکٹھا کرنے میں وہ لگتا ہے جس میں عقل ہی نہ ہو۔ چل چلو کا جہان ہے، مال کمانا برا نہیں ہے، مال کمانا برا نہیں ہے، مال کمانے میں مگن ہو جانا کہ جائز ناجائز حلال حرام کی پرواہ نہ رہے، یہ برا ہی نہیں، بہت برا ہے، یہ مہلک ہی نہیں، مہلک تر ہے۔ یہ اسی میں انسانیت کھپ کر اپنی آخرت کو برباد کر گئی۔ دنیا رہنے کا جہان نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، چل چلو کا جہان ہے۔ جو یہاں آیا ہے ایک دن اس نے یہاں سے چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے دل اسی سے لگ گئے، مکانوں سے، گھروں سے، کاروباروں سے ایسے لگے، آخرت بھول ہی گئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ جی لگانے کا جہان میرے رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، کتنے لوگوں کے یہاں گھر تھے آج وہ لا مکاں ہیں، کوئی نام و نشان نہیں، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھاگی نوجوان کیسے کیسے، یہاں کوئی بھی باقی نہیں رہا، سب زمین کے پیٹ میں اترے ہیں۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا،
ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ۔ یہ رہنے کا جہان ہے نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اگر مکان، دبدبے، روب سب کچھ ہاتھ میں آ بھی گیا تو کیا ہے، کیا ایک دن جہاں سے جانا نہیں؟ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، یہ جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہاں کسی کو بقا نہیں ہے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کے نام کے سکے چلتے تھے، موت نے ایک دن آ کر ان پر بھی پنجے گاڑے، ان کو بھی یہاں گھروں سے باہر نکالا، محلات سے باہر نکالا۔ خلیفہ واسق باللہ عباسی خلفاء میں سے تھا، وہ اس کا موت کا وقت آیا تو وہ تخت پر تھا، تو اس نے اپنے خدام سے کہا کہ اس تخت کو سے مجھے نیچے اتارو، تو انہوں نے اس کو نیچے اتار دیا، تو نیچے قالین تھا، کہا قالین اٹھا لو، انہوں نے قالین اٹھا دیا۔ بادشاہ وقت کا زمین پہ پڑا ہے، جب قالین اٹھ گیا نیچے مٹی آ گئی تو اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا اور آنکھ اوپر اٹھا لی، کہنے لگا اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت کو آج زوال ہو چکا۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی کوئی رہنے کا جہان ہے، یہ بھی کوئی جینے کا جہان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا رہنے کی نہیں ہے، نہیں پیارا بیٹا، بس یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، کمانا منع نہیں ہے، آپ ایک دکان سے 2 دکان بنائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ پلازے کے مالک بن جائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن کیا اس مال کے کمانے میں جائز ناجائز کا خیال رکھا گیا؟ مالدار ہونے میں بہنوں کی جائیداد دینے کا خیال رکھا گیا، یا ہڑپ کر کے انگوٹھے لگوا کے؟ ایک بالشت، صحیح مسلم کی حدیث، من غصب شبرا من الارض، کوئی آدمی اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی کھا جائے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس ایک بالشت زمین کو اللہ 7 زمینوں تک لے جاتا ہے قیامت والے دن۔ طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ، اللہ ان کو 7 زمینوں تک لے جا کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے ان زمینوں کو۔ پھر اللہ کہے گا اٹھا اس زمین کو، یہ جو ایک بالشت تو نے کسی کی دبائی تھی، 7 زمینوں تک کا بوجھ اٹھا کر گلے میں ہار ڈالا جائے گا۔ اگر دنیا میں ڈالا جاتا اس کے بوجھ سے مر جاتا، اتنی تکلیف ہوتی، لیکن آخرت میں موت کو بھی موت ہے، یہ تکلیف برداشت کرے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ اور تکلیف ایسی ہے کہ اگر دنیا ہوتی تو مر جاتا، مار دینے والی تکلیف ہے مگر مرے گا نہیں، اٹھائے گا اس کو، تکلیف برداشت کرے گا۔ ایک بالشت زمین جہاں مرلے کھائے پڑے ہوں، جہاں بیگھے اور ایکڑ کھائے پڑے ہوں، یہ یہاں رہنے کا جہان ہے؟ کیا سب کو موت ہے، ہمیں موت نہیں ہے؟ قیامت والے دن جائیں گے، اللہ تعالیٰ موت کو سامنے لے جائے گا، میدان معاشر میں موت ایک مینڈھے کی شکل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو ذبح کر دو۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے اعراف، وہاں موت کے مینڈھے کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا الخلود لا موت، لوگو سن لو، آج سے آئندہ موت کو موت آ چکی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ جہنمی سن کر چیخ و پکار میں مبتلا ہو جائیں گے، جنتی سن کر اگر موت آنی ہوتی تو خوشی سے سینے پھٹ جاتے کہ آج کیا انعام ملا ہے کہ جس عیش و عشرت کو ہمیں آج رہنے کا مکان ملا جنت، اس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہ آئے گی۔ یہاں جتنے اچھے گھر بنا لو، جتنی اچھی گاڑیاں اور پلازے لے لو، کوٹھیاں اور بنگلے بنا لو، لیکن اس کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اندر زمین جھنجھوڑتا ہے، ایک دن یہاں سے نکلنا ہے، ایک دن 4 پائی باہر نکلے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جانے کا جہان ہے، رہنے کا جہان نہیں ہے۔ دنیا آئی ہے اور جاتی رہے گی، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔
یہ کائنات کا نظام ہے. جو کسی کا حق کھاتا ہے اللہ اسے سکھ کا جینا نہیں جینے دیتا. جو کسی کا حق کھاتا ہے اللہ اسے سکھ کا جینا نہیں جینے دیتا. قرآن ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتا ہے میرے دین سے منہ موڑے گا، شریعت کے احکامات کو پامال کرے گا، لوگوں کے مال ان کی جائیدادیں حصے کھا جائے گا. کہ میں رب کہتا ہوں فإن له معیشۃ ضنکا، سکھ کا جینا میں بھی تجھے نہیں جینے دوں گا، تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا. بے چین زندگیاں گزار کے موت کے گھاٹ اترے گا تو ایک بہت بڑی مصیبت میں اترے گا. ہمارا گھر یہ نہیں ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارا گھر موت کے بعد قبر ہے. ہمارا میدان محشر ہے. ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جہان نہیں ہے. این المفر، کہاں بھاگو گے؟ موت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے، تو پھر تیاری کریں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من اقیس الناس ومن احزم الناس، ہمیں بتائیں سمجھدار سیاںا کون ہے. ہم سے پوچھو، ہم کہیں گے 2 + 2 4 کرنے والا، صحیح ہو یا غلط ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت. میرے سرکار آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان سنیں کہ اکثرہم ذکرا للموت، موت جس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہو. واکثرہم استعدادا للموت، موت کے لیے تیار رہتا ہو، ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو. پھر آپ نے فرمایا اولئک هم الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اس کام اور عمل سے میری قبر تو خراب نہیں ہو رہی، شریعت تو نہیں ٹوٹ رہی. آپ نے فرمایا یہ سیانے اور سمجھدار ہیں، دنیا بھی یہی لے گئے آخرت بھی نہیں کی ہے. یہ اصل زندگی ہے. باقی کئی آئے اور کئی گئے، میں اور آپ کیا ہیں؟ وہ آئے جن کے آگے پیچھے حشم و خدم تھے، کر و فر تھے، نوکر چاکر تھے، دھوم دھام تھی، گاڑیاں تھیں اور ان کے ہوٹر والی گاڑیاں چلتی تھیں. ان کے نام کا دنیا میں ملک میں سکہ چلتا تھا، ڈنکا بجتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میاں چنو ہمارے کندھے پر ہے، خانیوال ہمارے کندھوں پر ہے، ہمارے حکم کے بغیر کسی دفتر میں کچھ ہو نہیں سکتا. آج ان کے قبروں کے نشان بھی امت کو معلوم نہیں ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ میں اس دنیا میں آئے ہیں، سب کو اس دنیا نے دھوکہ ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تم آخرت کی تیاری کر کے آنا، کسی کا حق نہ دبانا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی سے نہ لڑنا، نماز نہ چھوڑنا، حرام نہ کمانا. کتنے آن لائن بزنس شروع ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. بس پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے. ایسی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے پیسے کی، حلال و حرام کی پرواہ تک ختم ہو گئی ہے. لوگ پوچھنے تک کو تیار نہیں ہیں کہ یہ بزنس جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے. میرے عزیز بھائیو، سرکار کا فرمان ہے ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. لوگو مجھے میرے رب کی قسم، کون قسم کھا رہا ہے؟ جس کے بول پہ میرے رب نے ساری دنیا فنا کر دی، ساری دنیا قربان کر دی. اور وہ محبوب جو اصدق الصادقین ہے، جس کے زبان مبارک سے سچ کے علاوہ نکلتا بھی کچھ نہیں ہے. پوری دنیا کا کفر 1500 سال سے جمع ہوا پڑا ہے میرے نبی کی ایک بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. آج تک کوئی مئی کلال پیدا نہیں ہوا، نہ دن قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. زبان مبارک سے جو نکلا وہ حرف بحرف سچ تھا. کملی والے نے جو فرمایا وہ سچ تھا، جھوٹ کا تصور تک بھی نہیں تھا. اتنی باکمال ہستی جن کے لیے میرے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت دنیا ولا اہلہا ولا الجنت ولا النار. میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے، نہ میں دنیا بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ جہنم والے بناتا، نہ جنت والے بناتا، نہ جنت بناتا. آپ کے وسیلے سے، آپ کی بدولت سے دنیا دنیا بنی ہے، جنت جنت بنی ہے، جہنم جہنم بنی ہے. اتنی بڑی ہستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات، ایک صحابی تھے، ہر ایک بات لکھ لیتے تھے. تو ایک دفعہ کسی نے ان کو کہا ہر بات نہ لکھا کرو. اللہ کے نبی کبھی خوشی میں، کبھی غصے میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، ہر بات نہ لکھا کرو. میرے آقا سرکار مدنی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، آپ کا چہرہ انور پہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا اس رب کی قسم، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ ہستی چاہے خوشی میں ہو چاہے غصے میں ہو. آپ کا غصہ ہمارے غصے جیسا تھا،
کہ کسی نے جگ توڑ دیا تو غصے میں آ گئے. آپ کا غصہ صرف شریعت کی خاطر تھا. من تقم احدا لنفسی، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا. ما ضرب بیدہ امرأة ولا خادما قط، پوری زندگی میرے آقا کا ہاتھ نہیں اٹھا کسی آدمی پر مارنے کے لیے، نہ بیوی پر نہ ملازم پر. الا یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا تھا تو آپ کا ہاتھ اٹھتا تھا، ورنہ کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا. آپ نے فرمایا اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، ہر بات لکھا کرو. یہ وہ ہستی ہے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا مجھے میرے رب کی قسم. یا رسول اللہ، آپ کو قسم کھانے پہ کس نے مجبور کیا؟ میں اور آپ نے مجبور کیا کہ میری امت آئے گی، ان کو کل میری باتوں پہ یقین نہ آئے گا، میں آج قسم کھا کر ان کو راہ سیدھی دکھلا دوں. کہا لوگو، مجھ محمد عربی کو میرے رب کی قسم، تمہارا لکھا ہوا رزق تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے تمہاری موت تمہیں ڈھونڈتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کی موت اس کو نہ آئے، ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا میرا آپ کا لکھا ہوا رزق ہم تک نہ آئے. حلال کمائیں گے وہی ملے گا، حرام کمائیں گے تو بھی وہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا. یہ دماغ کا فطور ہے، یہ شیطان کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے کہ حرام کماؤ تو زیادہ کماؤ، حلال کماؤ تو کم کماؤ. تو گویا کہ یہ یوں کہہ رہا ہے رب نے جو تقدیر میری لکھی تھی کہ اس کو اتنی روزی دوں گا، وہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی ہے. بخاری کی حدیث ہے. آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے. تو اللہ نے لکھ دی اس کو مثلا 10 کروڑ ملنا ہے، تو میں کیا سمجھتا ہوں میں حرام کما کر رب کی تقدیر توڑ دوں گا، میں 10 کی بجائے 12 کروڑ کھا کے دنیا سے جاؤں گا. غلط ہے. حرام کمائے گا تو بھی 10 ملے گا، حلال کمائے گا تو بھی 10 ملے گا. تو کیوں نہ حلال کما لیں جب مقدر کا ملنا ہی ہے، حرام کیوں کمائیں جب مقدر سے بڑھنا ہی نہیں ہے. تو یہ ذہن صاف ہونا چاہیے. حلال کمانے سے روزی کم نہیں ہوتی، حرام کمانے سے روزیاں نہیں بڑھتی. میرے آقا نے ایسے تو قسم نہیں کھائی تھی. تو میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا کا جہان ہے. انسانیت اس وقت روزی کی وجہ سے شریعت کو توڑ رہی ہے، اور پھر آپس کی نفرتوں کا شکار ہے. مسلک کی نفرت ہے، سیاست کی نفرت ہے، رشتہ داروں میں آپس میں انبن ہونے کی نفرت ہے، جائیدادوں کے اختلاف کی نفرت ہے. اختلاف ہو جانا فطری چیز ہے، نفرت تو نہیں ہونی چاہیے. آپ کو چاچو ماموں سے اختلاف ہو سکتا ہے، جی چاچو مجھے اختلاف ہے، محبت تو کرنی چاہیے. سلام چھوڑ جاتے ہیں، بولنا چھوڑ جاتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آل رسول کا کو واقعہ سناؤں. امام عبداللہ محض رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں سے امام حسن کے پوتے ہیں. یہ ان کا اختلاف ہو گیا امام زید کے ساتھ، دونوں آل رسول ہیں. یہ جاتے ان کی زمین کا کوئی اختلاف ہو گیا. اختلاف فطری چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی زمین اس طرف ہماری بنتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری بنتی ہے، بابا جی سے ایسے چلی آ رہی ہے، کہ جی دادا جی سے چلی آ رہی ہے. مثال دے رہا ہوں، زمین میں اختلاف ہو جاتا ہے، شریعت نے اس کے لیے جج رکھے ہیں، عدالت رکھی ہے، قاضی رکھے ہیں. تو یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر جج کے پاس جاتے تھے. امام عبداللہ محض امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، بڑا درجہ ہے. امام زید امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن کا درجہ بڑا ہے. امام حسین ان کے چھوٹے بھائی ہیں. جب یہ باہر نکلتے تھے وہاں سے اپنا مقدمے کے دلائل بیان کر کے، امام زید کی سواری گھوڑے کی ہوتی تھی، امام عبداللہ محض بڑے ہیں، لپک کر پہلے پہنچتے، اور ان کا رکاب جس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں. امام عبداللہ محض علیہ السلام وہ ان کی اس رکاب کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے. امام زید کے لیے جی آپ قدم رکھ کر اوپر بیٹھیں، تشریف رکھیں، پھر میں جاؤں گا. ہمارے زمانے میں گویا کہ آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے، جی آپ تشریف رکھیں پھر میں چلا جاؤں گا. ہے کوئی ایسا آج اللہ کے نبی کے امتی، سچا عاشق رسول اور سچا آل رسول جو اختلاف کے باوجود بھی اتنی محبت کرتا ہو؟ گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، زمینوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، جائیدادوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہاں نام بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، برے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. آل رسول کا عمل کردار تو دیکھو کیسا خوبصورت ہے کہ جس سے اختلاف ہے اسی کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ تشریف رکھیں میں پھر جاؤں گا. ہفتے بعد پھر مقدمہ ہوتا تھا، پھر دلائل دیتے تھے، جی میری سمجھ میں یہ آتا ہے میرا حق بنتا ہے، وہ کہ نہیں میری سمجھ میں یہ آتا ہے میرا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا اعتراض ہے، لیکن نفرت نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ ہماری شریعت ہے. ہمارا معاشرہ نفرت کی بھٹی میں جل رہا ہے، اور رزق حرام کے اندر ایسا دوڑا جا رہا ہے جیسے موت کو موت دنیا میں آ گئی ہو اور مرنا ہی نہ ہو. اور گھروں میں نہ ماں کی عزت باقی ہے نہ بہن کی عزت باقی ہے. ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے، ہماری کیا عمر ہے، جمعہ 8 دن،
بڑے بھائی اور چاچو کو باپ کا درجہ دیا جاتا تھا، بڑی بہن اور خالہ کو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ آج تو ماں کو بھی ماں کا درجہ نہیں مل رہا، اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں بھی سی اچھے، لیکن آج تو ماں بھی رو رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ماں وہ رشتہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، حل لی من توبۃ، کوئی میرے لیے توبہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل لک من ام، ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ ماں زندہ ہے، خدمت کر، اللہ دھو دے گا، جرم بھی تیرے۔ کہ یا رسول اللہ ماں نہیں ہے؟ کہا حل لک من خالۃ، خالہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے۔ فرمایا جا فبرھا، اس سے حسن سلوک کر، یعنی اس کے حسن سلوک پر ماں کی بہن خالہ کی خدمت کرنے سے اللہ تیرے گناہ مٹا دے گا۔ حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، ماں چلی جائے تو ماں نہیں گئی اگر خالہ زندہ ہے تو۔ خالہ ماں زندہ بھی ہو تو بھی خالہ ماں ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ چچا، یہاں چچا کے بیٹے سے شادی ہو جائے، دوسرے دن ہی چچا رو رہا ہوتا ہے، چچی رو رہی ہوتی ہے، اسی کی بیٹی ہمارے گھر میں ایسے تانے سن کے جاتی ہے کہ چچا اپنے بڑھاپے میں یہاں آنسوں کی بارش لگی کھڑی ہوتی ہے، اور اسی کا بھتیجا ہے تو گردن میں سریا ہے، زبان میں چھریاں ہیں۔ اسی چچا وہ کہے بیٹا میں نے تو تجھے اپنا سمجھ کر رشتہ دیا تھا، تو یہ اس کو کھری سنا دیتا ہے، اس لیے کہ آج اس کی بیٹی تیرے پاس آ گئی ہے، کیا کل تیری اولادیں نہیں ہونی؟ تیری بیٹی کسی کے گھر نہیں جانی؟ میرے عزیز بھائیو، کسی کے آنسو پوچھنا، اللہ تمہارے قیامت کے دکھ دھو دے گا۔ کسی کے آنسو بہوگے، اللہ دنیا میں آنسو بہوائے گا تمہارے، آخرت کا نظام تو پھر الگ رہے گا۔ کسی مسلمان کا بھلا کریں گے، اللہ ہمارا بھلا کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، دوسروں کے بھلے کرو، اللہ تمہارے بھلے کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ماں کی قدر کرنا سیکھیں۔ ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، ہمارے نبی جیسی ہستی دنیا نے نہ دیکھی ہے نہ دیکھی گی۔ ہمارا وقت ہی نہیں ہے تو میں آپ کو سرکار سناتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جیتے جاگتے جہان میں، جیتے جاگتے بدن کے ساتھ آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہیں، وہاں سے آپ آسمان پہ گئے، دوسرے تیسرے ساتویں پہ، وہاں سے آپ عرش پہ گئے، رب سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیا ہستی ہے، کیا ہستی ہے، نام پہ نقطہ نہیں آنے دیا۔ اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ عجب ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے وہاں دیکھا سمعت صوت قارئ یقرأ القرآن، میں نے دیکھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں، قرآن تو دنیا میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پوچھا فرشتوں سے کون ہے؟ کہنے لگے حارثہ بن نعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان کیا تھا؟ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا۔ آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ الْبِرُّ، ہاں ماں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان گھر آتے، اماں جی کے لیے آٹا گوندھتے، ان کے لیے روٹی پکاتے، ان کے لیے کھانا پکاتے، اور پلیٹ میں کھانا رکھ کر لقمے توڑ کر بنا بنا کر منہ میں ڈالتے تھے۔ یہ ہے حارثہ بن نعمان۔ ماں کے کپڑے اٹھا کر دھو دیا کرتے تھے، یہ حارثہ بن نعمان۔ ماں ایک دفعہ بات کہہ دیتی تھی، سمجھ نہیں آئی، دوبارہ نہیں پوچھتے تھے کیا کہا ہے دوبارہ بتاؤ، ماں کو تکلیف نہ ہو، بیوی سے پوچھتے تھے اماں جان نے کیا کہا تھا۔ یہ تھے حارثہ بن نعمان۔ ابھی دنیا میں ہیں، قرآن کی آواز وہاں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ماں ہے جس کے قدموں پہ جنت ہے، جس کے پیچھے چلنے پہ جنت ہے، جس کی اطاعت پہ جنت ہے۔ ماں انمول تحفہ ہے، ماں کی قدر ان سے پوچھو جن کی چلی جاتی ہیں، جن کی مائیں نہیں ہوتی، جب وہ رات کو گھر دیر سے لوٹتے ہیں تو انہیں دروازہ کھلا ہوا نہیں ملتا، جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پہ روٹھا نہیں کرتے، روٹھ جائیں تو انہیں کوئی منایا نہیں کرتا، جن کی مائیں نہیں ہوتی جب وہ ٹوٹے دل کے ساتھ شام کو گھر آتے ہیں تو ان کا بجھا دل پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کی مائیں نہیں ہوتی صبح جب وہ نکلتے ہیں گھر سے تو ان کے سر کے اوپر دوں کی چھتری نہیں ہوتی، جن کی مائیں نہیں ہوتی تو پھر ان کو بے قراریوں میں جب ماں یاد آتی ہے تو ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ماں ہے کہ جب بیٹا رات کو ٹوٹا ہوا گھر پہ آئے، ان پڑھ بڑھیا بھی ماں ہو تو ماں کا دل، بیٹے کا دل پڑھ لیتی ہے، آج میرا بیٹا دکھی ہے۔ سچ پوچھو، بیوی اس وقت تک محبت کرتی ہے جب پیسہ ہے آپ کے پاس، جب تک صحت ہے آپ کے پاس، آپ کمانے کے قابل ہیں،
जिस दिन आपकी सेहत गई और आप कमाने के काबिल न रहे, ये बीवी के तेवर बदल जाते हैं। एक माँ है कि बेटे की टांग भी टूट जाए, कमर भी टूट जाए, है मेरा बेटा, है मेरा बेटा। ये माँ है, ये वो माँ ही है जब शाम को हंडिया में सालन कम बच जाता है, बच्चों को ये कह के सो जाती है मुझे आज भूख नहीं है, ये बच्चों ने पीछे खाना है। ये माँ ही है, ये माँ है कि जिसको तुम सताते हो तुम्हारे सामने नहीं रोती, अकेले जाके अपने आंसू साफ कर लेती है। मेरे अजीज भाइयों, जब ये चली जाती है तो फिर बात बात पे बेवजह दुआएं देने वाला नहीं मिलता दुनिया में। ये माँ है कि जो आपको बात बात पे बेवजह दुआएं देती चली जाती है। जब माँ चली जाती है तो ऐन दिन के वक्त में आंखों के सामने अंधेरे छा जाते हैं, वक्त भी करवट बदल लेता है, रास्ते भी बंद दिखाई देने लगते हैं, और सर के ऊपर से छतरी जो महसूस होती थी वो हमेशा के लिए उठ जाती है। इसलिए जिनकी जिंदा है पाँव धोकर पियो। माँ याद आती है तो सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं। आदमी माँ के आके हाथ चूमे, माँ की गोद में सर रख दे, दिन की थकावट दूर हो जाती है। और माँ ही है जो बच्चे को हर लम्हे याद रखती है। किसी ने कहा था एक मुद्दत से नहीं सोई मेरी माँ, एक बार कहा था मैंने मुझे डर लगता है। एक मुद्दत से नहीं सोई मेरी माँ, रात को देखता हूँ तो जाग रही होती है, एक बार कहा था मैंने मुझे डर लगता है। वो माँ रात को उठ के जागती है, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है। उसी माँ को हम कहते हैं कि तमीज़ से बोल, होश से बोल, तू बुढ़िया है, तेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, तुझे क्या पता है, सारा तेरे सर में दर्द है, मेरी बीवी ठीक है। इसी माँ ने आपको इसलिए जाना था। जब आप पेशाब करते थे माँ खुद गीली जगह पे होकर तुझे खुश्क जगह पे सो जाती थी। डॉक्टर कहता था तेरे दूध की वजह से बच्चा बीमार है, लिहाजा तू फलां चीज़ ना खा, ये ख्वाहिश के बावजूद नहीं खाती थी मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। ये माँ 4 बच्चे थे, 8 बच्चे थे, सबको पाल लेती थी। यही माँ जब बच्चे जवान होकर शादियां कर लेते हैं, इस एक माँ को 8 बच्चे भी नहीं संभाल सकते। जिस एक ने 8 को संभाला था वो 8 आज एक को नहीं संभाल सकते। जिसके घर जाती है महीने बाद उसी के तेवर बदल जाते हैं। वही भाई को कहता है कि अकेली मेरी माँ है, मैंने इसके इलाज का खर्चा करना है, तेरी नहीं है। उस माँ ने तो कभी नहीं कहा था, वो तो भूखी रूखी सो जाती थी, है मेरा लाल, है मेरा बेटा। आज वही माँ है वो दिन क़यामत से कम नहीं होता जिस दिन माँ बेटे को ये कहते हुए पहले हिचकिचाती है कि बेटा मुझे पैसे चाहिए, पहले झटका खाती है। तोहफे ऐसे बेटे पर जिसकी माँ भी उससे मांगते हुए झटके खाए, जिसकी माँ भी मांगते हुए पहले हिचकिचाए, पता नहीं बेटा क्या जवाब देगा, पता नहीं बहू मुझे में क्या कहेगी। अरे माँ भी बेटे को कहने के लिए सोचती है, ये वक्त भी आना था। वो माँ है जब चाहे बेटे को कहे बेटा के अम्मा जी सब कुछ तेरा है, अंत व मालुका लिअबीक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था एक लड़के से कि जा, जलाल में कहा था कि जा तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। बाप से तो इख्तलाफ करता है। तो मेरे भाइयों, जिनकी माँ जिंदा हैं उनके पाँव धोएं। पाँव धोने का मतलब क्या है? अम्मा की फरमा बरदारी करें, फिर क्या होगा? सौ तस्मे तकरेन, फिर यहाँ सहाबी माँ की खिदमत करता है, जन्नत में आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये माँ है मेरे भाइयों। जिनकी माँ चली गई हैं तो वो क्या करें? जिनकी माँ चली गई हैं वो 2 काम करें। नंबर 1, खाला को माँ बना लें। जब दिल करे कि ईद का मौका है, माँ को सूट लेके देना था पसंद का, खाला के दर पे चला जाए कि जी खाला जी हुक्म। जितनी खालाएँ हैं, मेरे आका का फरमान है अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्म, खाला माँ की तरह होती है। अल अम्मु सन वल अब, मेरे आका का फरमान है चचा बिल्कुल बाप की तरह होता है। यहाँ चचा से मुकदमे चल रहे होते हैं, अरे बाप से भी मुकदमा होता है, बाप से भी मुकदमा होता है। ठीक है चचा कसूरवार है, हो सकता है आप कह दें मेरा हक है, मांगता रहूँगा, लेकिन बदतमीज़ नहीं होगा, अदालतों में नहीं घसीटूँगा, पंचायतों में नहीं बैठूँगा, आपको सामने बिठा कर मांग लूँगा, दे देंगे बिस्मिल्लाह, नहीं देंगे मेरे वालिद की जगह है। वैसे तो चेहरे ढूंढने से नहीं मिलते जो चचा को यूँ कहें। अब तो सीधे हो जाते हैं, बाप के आगे सीधे हो जाते हैं, तो चचा तो कहाँ रहा। ज़माने ही बदल गए, ऐसे बदले कि अब वो समझाने वाला भी बुरा ही लगता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जिनकी माँ फौत हो गई, खाला की खिदमत करें। एक और काम, आखिरी हदीस अर्ज़ करता हूँ आखिरी मिनटों में। सहाबी आया कि या रसूल अल्लाह, वालिदैन फौत हो जाएं, क्या करें? दिल करता है माँ बाप नहीं रहे, अब कुछ खिदमत करें। तो आपने अमाल बताए, आप फरमाया अस्सलातु अलैहिमा,
جن کے ماں باپ یا ماں یا باپ کوئی فوت ہو جائے، اب خدمت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرے، اے اللہ میری اماں کو میرے ابے کو راحت عطا فرمانا قبر میں، بخشش عطا فرمانا میدان محشر میں، گزرنا عطا فرمانا بجلی کی طرح پل صراط پہ، جنت میں باپ ہے یا اللہ اپنے نبی کا پڑوس دینا، ماں ہے امی عائشہ صدیقہ کائنات فاطمہ الزہرا وغیرہ کا پڑوس نصیب فرمانا، دعا کرنا۔ نمبر 2 الاستغفار لہما، مستقل دعا کرنا، اللہ کوئی خطا ان سے ہو گئی ہو، انسان تھے، معاف فرما دینا، یہ 2 کام کرے۔ تیسرا انفاذ عہدہما، اگر ماں یا باپ کسی سے کوئی زبان کر گئے تھے، کوئی بول گئے تھے، کوئی وعدہ کر گئے تھے، کسی کو زبان دے گئے تھے، کہ اس کو نبھانا پیچھے، کہ بابا نے بات کی تھی، بابا کے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا وہ گئے تو بس گئے، ہم اولاد ہیں ان کی، ہم حلال لقمہ کھلایا، انہوں نے حرام نہیں کھلایا، ہم نمک حرام نہیں ہیں، جو بابا نے وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا کریں گے۔ انفاذ عہدہما، ان کے بولوں کی لاج رکھنا۔ چوتھا اکرام صدیقہما، ان کے دوست کو اب بھی وہی عزت دینا جو وہ دوست اپنے باپ کی زندگی میں یا ماں کی زندگی میں محسوس کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ میرے والد کا دوست آتا تھا تو میرے ابا جی ان کے لیے بیٹھا کھول دیتے تھے، کھانا لے آتے تھے، میں اب کی بار آیا جی چاچو بہت اچھا، لیکن میں دکان پہ، آپ بیٹھ جائیں میں گھنٹے تک آتا ہوں، جب آیا پانی پیش کر دیا، جی کھانا کھائیں گے، تو اس نے بھی کہا کہ اب اس گھر پہ گزارا نہیں ہے، اگلی دفعہ وہ اس نے رخ ہی نہیں لیا۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے، جس کے باپ کے دوست باپ کے جانے کے بعد گھروں میں نہیں آتے، یہ اس اولاد کا قصور ہے، یہ بے وفا اولاد ہے، اس نے باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اکرام صدیقہما، تمہارے باپ کا دوست تھا، مرنے کے بعد محسوس نہ ہونے دینا کہ باپ چلا گیا ہے، اب بھی ویسے دروازے کھلے ہیں جیسے پہلے کھلے تھے۔ وہ ہمارے باپ سے گاڑی مانگتا تھا، موٹر سائیکل مانگتا تھا تو ہمارا باپ دے دیتا تھا، ہم سے مانگنے آیا تو جی بس گھنٹے تک دیتا ہوں، پھر گھنٹے بعد فون آ گیا جی چاچو کتنی دیر ہے، اگلی دفعہ نہیں کہے گا آپ کو، یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اکرام صدیقہما، ماں کی سہیلی تھی، وہ آتی تھی گھر میں تو اس وقت ماں ان کی خدمت کرتی تھی، غریب تھی تو ماں ان کو ہدیے دیتی تھی، ماں ان کی مالی خدمت کرتی تھی۔ اب کی بار جو آئی تو بیوی نے بھی تیور چڑھائے، اب کیا کرنے آ گئی ہے، کہا جی اچھا اس دفعہ یہ 500 دے دو، 100 دے دو، پانی زیادہ پوچھا نہیں، تھوڑی دیر بعد جی اماں جی کچھ پیو گی، اس کو بھی نظر آ گئی ہے، اگلی دفعہ وہ نہیں آئے گی۔ جب اگلی دفعہ وہ نہیں آئی سمجھ لو ماں کی روح وہاں تڑپ رہی ہے، ماں نے جو تمہیں دودھ پلایا تھا تم نے اس دودھ کا حق ادا نہیں کیا۔ ماں کی سہیلی اس کی خدمت کرو اپنی بیوی کے ذریعے سے، براہ راست نہیں۔ باپ کا دوست اس کے خود خدمت گزار بن جاؤ، جس کے ماں اور باپ کے دوست اور سہیلیاں اس کے مرنے کے بعد دروازے چھوڑ جائیں، آنا چھوڑ جائیں، اس اولاد پہ رونا چاہیے، اس اولاد پہ رونا چاہیے۔ اگلا آپ نے فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، جو رشتے ماں اور باپ کی وجہ سے آپ کے بنتے تھے ان رشتوں کو نبھانا۔ ماں کا جو رشتہ ہے، ماں کی دودھ پیتی دودھ شریک بہن ہے، دودھ شریک بھائی ہے، ماں کا کوئی رشتہ ہے، ماں کی خالہ ہے، پھپھو ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، ماں کا رشتہ ہے، وہ رشتہ آج بھی ایسے قائم ہے جیسے ماں زندہ تھی، ان سب کے ساتھ رشتے داریاں نبھانا۔ اب نہیں بابا چلا گیا ہماری شادی خوشی بند، وہ تو اماں ابا کی تھی، ہمارا کیا ہے ان سے۔ ماں باپ کے رشتے نبھانا، باپ کا کوئی رشتہ تھا تو اس کو نبھانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتائے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب کے ماں باپ نے جانا ہے، کچھ کے جا چکے ہیں، جن کے چلے گئے ہیں میں دوہرا دیتا ہوں اپنی اس حدیث آخری کو، جن کے چلے گئے ہیں والدین کے لیے نمبر 1 دعا کرنا، نمبر 2 ان کے لیے استغفار کرنا، نمبر 3 ان کے بول کی لاج رکھنا، جو بول وہ بول گئے اس کو نبھانا، نمبر 4 ان کے دوست اور سہیلی کو وہی عزت دینا جو تمہارے ماں باپ کے زمانے میں ان کو ملا کرتی تھی، اور آخری ان کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں وہ سارے رشتے نبھانا۔ تو اگر ایسا کر دو گے پھر کیا ہوگا، پھر ایسے سمجھو جیسے کسی کے ماں باپ زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے دنیا میں برکتیں رحمتیں اترتی ہیں اور جنت بن رہی ہوتی ہے۔ تمہارے ماں باپ دنیا سے نہیں گئے، تمہارے اب بھی نام اعمال کی نیکیاں ویسے بھری جا رہی ہیں، ایسی برکتیں اتر رہی ہیں اور ایسی جنت بن رہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔